مائک لے لو. ٹھیک ہے. برخیل کیجیے اور بے شہری صدری ویسر لی حسبی اللہ خیر الخلق کل امین. مولا کریم زائرین جتنے بھی تشریف آئے سب کا عمل قبول کرنا. یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں خالی جھولیاں دیکھتے ہیں دامن مراد سے دونوں جہاں میں کرم دونوں جہاں میں عزت عطا. مالک عزت والوں کے پاس آئے ہیں, عزت والوں کے دربار میں ہے. ان کی عزت کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی عزت عطا. عزت کی زندگی اور موت نصیب یا اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو اس دربار کا فیض عطا. صاحب صاحب مزار حضرت عبدالغنی مولا رحمت کی نگاہ کرم عطا برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل السنة وشهداء محبته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في مقام آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى نقل وصل محمد وعلى بيان القرآن فرقان إحسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى مليم بدر محمد وعلى ظهر أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور صلی عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص
50 مرتبہ درود و سلام پڑھے ایک دن میں، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 80 سال کے۔ اب یہاں 80 سال والے تو کم ہی ہیں، 80 سے کم لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اگر وہ بڑھ جائے تو وہ درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول جس دل میں تمہاری یاد نہ ہو، خانہ ویران ہے وہ دل، جس دل میں تمہاری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر کے جس شہر میں محفل میلاد نہ ہو، دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت درود و سلام پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر سید فرحان حسین شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ اور تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کے بے حد فضل و احسان سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے صدقے میں اور صاحب مزار اور صاحب عرس کے تصرف سے میں اور آپ اس عرس کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت ماحول میں، پاکیزہ ماحول میں میں جیسے ہی اندر حاضر ہوا تو میرے دل نے ایک بات کہی ہے۔ میں یوں تو نہیں کہہ سکتا کہ جو یہاں نہیں پہنچا وہ بد نصیب ہے، لیکن میں یہ تو کہنے کے حق بجانب ہوں کہ جو یہاں آ گیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔
میں نے یہ نہیں کہا کہ جو نہیں آیا وہ بد نصیب ہے، کسی کی مجبوری ہوگی، کسی کو اطلاع نہیں ہوگی، کوئی سو گیا ہوگا، کسی کا کام ہے، لیکن آنے والا خوش نصیب ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ سید صاحب نے، شاہ صاحب قبلہ نے بڑی محبت کے ساتھ ایک بار پھر مجھے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ ایک بات میلاد پاک کے حوالے سے اور کچھ اولیاء کرام کی شان دیکھیں، یہاں صبح شام لوگوں کا آنا ہے۔ ایک بار درشی پڑھ لیں۔ آپ کی نہایت توجہ چاہتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے 5-6 آدمیوں نے توجہ کر لی ہے، اگر سارے ہی کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ابھی بھی 3 آدمی باقی ہیں۔ صبح شام اس مقدس عزت والے دربار میں لوگ آتے ہیں۔ یہ شہر کا روٹ ہے جی، شہر کا۔ میں آتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ اس اتنے حسین سنگم پہ یہ دربار ہے کہ بابا جی عبدالغنی صاحب آنے والوں کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کو نوازتے بھی ہیں۔ جو بھی لطیفہ باد سے چڑھا آپ اپنی نگاہ کرم سے اس کا استقبال بھی فرماتے ہیں اور اسے نواز بھی دیتے۔ یہاں اس وقت گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ یہاں کیا ملتا ہے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کاروں کے شو روم ہیں، آگے پھر گارمنٹس کی دکانیں، پھر نیچے اترتے ہیں تو وہاں بس ادھر نہیں جائیں تو اچھا ہے۔ آمین۔ تو آپ جس دکان سے گاڑی خرید کرتے ہیں، آپ دکان پہ تشریف لائے، آگے بورڈ لگا ہوا ہے کہ جناب یہ دکان بند ہو چکی ہے، آپ کل پھر آئیں گے، یعنی یہ دکان ختم ہو چکی ہے، اگلے دن آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ دکان ختم ہو گئی ہے، بند نہیں، ختم ہو گئی۔ تیسرے دن آئیں گے؟ جو آئے گا وہ پاگل ہے، جو آئے گا وہ پاگل ہے، عقل سے فارغ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ صبح شام یہاں روز آتے ہیں لوگ، سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز۔ صبح شام لوگ آتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فیض لے کے جاتے ہیں، اور ہر سال عرس میں آتے ہیں۔ تو کیا سارے پاگل ہیں؟ تو یہاں کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں، نہ مل رہا ہوتا تو کیوں آتے ہیں ہم لوگ یہاں؟ لیکن فائدہ لینے کے لیے بندہ فائدے کا اہل بھی ہو۔ فائدہ لینے کے لیے اب میں جو آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، یہ گڑیا بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی کریں اس کو، بچی، یہ بچی کو دیکھ رہے ہیں، گڑیا چھوٹی۔ اب کل جب عرس کی محفل ہو اور میں اس گڑیا سے کہوں کہ بیٹی مجھے کل والا خطاب سنا، کیا فائدہ لیا بیٹی تم نے کل والے خطاب سے؟ تو لوگ مجھے کہیں گے کہ ارے بے وقوف، یہ بچی ہے، چھوٹی ہے، لاشعور ہے، تمہارے خطاب سے، بیان سے یہ فائدہ لینے کی اہل نہیں ہے، ابھی یہ چھوٹی ہے، شعور نہیں ہے۔
معلوم، اور میں اگر کسی آپ جیسے بندے سے پوچھتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جی آپ نے یہ بیان کیا تھا، معلوم یہ ہوا کہ آپ فائدہ لینے کے اہل تھے، شعور تھا، عقل تھی، عقل بالغ تھی، آپ سمجھ سکتے تھے بات کو، وہ چیز سمجھ نہیں سکتی تھی۔ تو فائدہ لینے کے لیے فائدے کا اہل ہونا چاہیے۔ ایک ہی چھری سے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے، اسی چھری سے اللہ اکبر کر کے کتے کو بھی ذبح کرتے ہیں۔ جب میں مسئلہ اور فتویٰ پوچھتا ہوں کہ کیا دونوں حلال ہوئے، آپ جواب دیتے ہیں جی نہیں دونوں حلال نہیں ہوئے۔ بھائی کون حلال ہوا اور کون حرام؟ قاضی بکرا حلال ہوا، کتا حرام ہوا۔ میں نے کہا چھری بھی وہی تھی، بندہ بھی مسلمان تھا، پڑا بھی اس نے اللہ کا نام ہے، کتے پہ بھی اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نام میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کتے میں فائدہ لینے کا حل نہیں تھا اور فائدہ لے نہیں سکتا تھا۔ اب اگر آگے بھی نہیں سمجھاؤ تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ والے کی بارگاہ میں فائدہ لینے کے لیے دل بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس دل کے اندر فائدہ پہنچ رہا ہو۔ جو سمجھ گیا ہے سبحان اللہ۔ تو فائدہ لینے کے لیے فائدے کا اہل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ فائدہ جو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یہاں سے حاصل ہوگا، اور جس کا حصہ یہاں نہیں ہے وہ ادھر آئے گا ہی نہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ چوکھٹ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات روشی پڑھ لیں۔ اللہ اللہ کیے جان سے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سلسلہ سیفیہ حضرت سلسلہ سیفیہ کا فیض بانٹ رہے ہیں، اور اس میں لوگ دیوانگی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیوانگی کے ساتھ اللہ کو ذرا بابا سے بیان دیوانگی میں کہاں سبحان اللہ۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ سلسلہ سیفیہ میں لوگ مچلتے ہیں اور اللہ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں، اللہ کی ضربے لگاتے ہیں۔ ہر بات کو اگر آپ پازیٹو سوچیں گے تو آپ کو اچھی بات کرنے کو بھی مل جائے گی۔ اس کا سوچ یہ ہوگی کہ کوئی تماشے کی بات ہوگی، تو میں نے اسے ایک حدیث رسول پیش کی۔ میں نے کہا میری آقا و مولا، میں نے کہا تم مذاق کرتے ہو، تم تماشا کرتے ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذرا غور سے سنو، میرے آقا و مولا حضور سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنے رب کو ایسے یاد کرو، اپنے رب کا ذکر ایسے کیا کرو، ایسے ذکر کیا کرو، ایسے اپنے رب کا ذکر کیا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ اور پاگل سمجھے کہ یہ تو کوئی دیوانہ اور پاگل لگتا ہے۔ جب تک تم رب کی دیوانگی میں پاگل نہیں ہو سکتے، دیوانے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا۔ تو رب کا ذکر کرنا ہی ایسے چاہیے کہ دنیا کا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی بزم میں بیٹھنے والوں یہ در نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ بڑے کام کا در ہے، اور ان کی کیا عظمت اور شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑھیا نے اس کی زمین تھی اور اس نے طاقت شریف میں حضرت بابا صاحب کی نظر کر دی۔ اللہ والوں کے دربار حدیث رسول ہے کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنت، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ میرا اندر سے شاہ صاحب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میرا اندر سے دل یہ گواہی دے رہے ہیں
میرا دل گواہی دے رہا ہے, آپ توجہ کریں, میرا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے, سچی بات ہے. اور میں گواہی میرا دل اندر سے دے رہا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ میں پڑھا ہوا اتنا نہیں ہوں اور اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں, لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں صرف حیدرآباد کے صرف یہ 4 مزارات پہ مجھے حاضری نہیں, میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ پاکستان کے سارے مزارات اپنی جگہ, جن کا قصیدہ شاید درباری صاحب پڑھ رہے تھے, مجھے اس غوث کے دربار کی بھی حاضری نصیب ہوئی. اللہ اکبر. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں پہلے اس سے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی ایسے نہیں کہ 4 درباروں پہ بغداد مولا شہنشاہ بغداد کے قدموں میں مجھے حاضری نصیب ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر غوث پاک کی اجازت سے حضرت جنید بغدادی, سدری سکتی, جناب ابو بکر شبلی اور حضور غوث پاک کے جتنے بھی, اور پھر اس کے بعد پھر میں آگے چلا سیدی غوث اعظم کی اجازت سے, بغداد محلہ کی اجازت سے شہنشاہ کربلا حضور غازی عباس کے دربار میں بھی مجھے حاضری نصیب ہوئی, اور غازی عباس نے پھر مجھے اجازت دی کہ اب یہاں کی حاضری مقبول ہوئی ہے, اب جا در حسین پہ جا کے حاضری پیش کر, اور پھر در حسین سے مجھے آگے نجف پاک کی حاضری, مولا مرتضیٰ کے دربار کی بھی حاضری ملی ہے, اور بغداد محلہ سے مجھے صرف نجف کی حاضری نہیں, مجھے زینبیہ شریف سیدہ طیبہ زینب شام شریف کی حاضری بھی مجھے نصیب ہوئی ہے, مؤذن رسول ملک شام میں جناب بلال کی حاضری بھی مجھے نصیب ہوئی ہے, سیف اللہ اللہ کی تلوار جناب خالد بن ولید کے قدموں میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے, اور جناب سلمان فارسی کی حاضری بھی مجھے نصیب ہوئی ہے, حذیفہ بن یمان کی حاضری بھی مجھے نصیب ہوئی ہے, اور تو اور یہ ساری حاضریاں حضرت مولا علی کی حاضری بھی ہوئی, مولا علی سے حسن کی حاضری بھی نصیب ہوئی, حسن سے امام حسین کی بھی حاضری ہوئی, امام حسین سے امام زین العابدین کی بھی حاضری ملی ہے, امام زین العابدین سے امام باقر کی حاضری بھی ملی ہے, باقر سے جعفر صادق کی حاضری بھی ملی ہے, جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کے حرم میں بھی میں بیٹھ کے آیا ہوں, اور تو اور حسن عسکری کے پاس بھی میں حاضر ہو کے آیا ہوں, اور تو اور یہ ساری حاضریاں جہاں ختم ہو جاتی ہے اس مصطفیٰ کے دربار میں حضور نے مجھے کئی بار طلب فرمایا ہے, حاضری عطا فرمائی ہے. اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اپنے دل کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے پتہ ہے ٹھنڈا بولیں گے, ایسے ہی بولیں گے آپ. میں اب جو دل کی بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا, اچھا آپ تائید کریں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا, جیسے درباری صاحب جیسے حضور نے فرمایا کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ, مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی جنت کے کسی ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے نہیں. آپ بتائیں یہاں آپ کو جہنم کی کون سی چیز نظر آ رہی ہے؟ اطمینان قلب ہے, سکون ہے, دل اور دماغ کو سکون ہے, چین ہے, قرار ہے, کل کیا کمائیں گے کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کے ہی دربار پہ آپ کو مل سکتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا, یہ یاد رکھیے گا. عورت نے کہا بابا صاحب سے, حضرت بابا فرید الدین, اور یہاں جو بندہ آتا ہے اسے روک بھی کوئی نہیں سکتا, ایسا صاحب قبلہ جو آتے ہیں انہیں روک بھی نہیں سکتے. میری شیخ کامل سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا ایک حجام تھا, وہ سرہنگ شریف سے پاک پتن آ رہا تھا. آپ نے فرمایا میاں آج ہماری حجامت بنا دو.
उसने कहा जी आज नहीं बनाऊंगा। क्यों? कहा मैं फरीद के पास जाऊंगा, आज नहीं बनाऊंगा। कहा जो कुछ तुझे फरीद के पास मिलेगा मैं तुझे यहीं दे देता। मैं उस इमाम की बात कर रहा हूं जो सिलसिले नक्शबंदिया के पेशवा है, जिनका अपना फरमान यह है कि खुदा ने मुझे यह इज्जत दी है कि मेरी कब्र की मिट्टी अगर किसी गुनहगार की कब्र पे डाल दे तो खुदा उस मिट्टी की लाज रखते हुए उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। एक मुट्ठी उसकी कब्र पे डाल दो, ये इमाम रब्बानी का मकाम है। 7वीं पुश्त में जाके फारूक आज़म से सिलसिले नसब जाके वो फरमा रहे हैं कि तुझे जो वहां मिलेगा मैं अभी दे देता हूं। काजी नहीं, फिर भी जाऊंगा, फरीद के दरबार में जाऊंगा। कहा अच्छा भाई नहीं मानता है तो एक आपने खत लिखा, ऐसे लिख के दे दिया, उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं था और बहुत कुछ। और मैं आखिर में जब हाजिरी दे के मस्जिद में बुजुर्ग बैठे हुए उनको जाके ये खत दे देना। वो खत लेके चला गया और हस्बे वादा एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए थे, उनको खत दिया, उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने जवाबी खत लिख के दे दिया और लिखा हुआ कुछ भी नहीं। और लाके उसने खत दे दिया। वो क्योंकि आपका हज्जाम था, आपसे बेतकल्लुफी थी, उनसे तो पहली मुलाकात थी। आपको जाके उसने खत दिया, उसने कहा हुजूर मेरी समझ में नहीं लिया, आपने भी लिखा उन्होंने भी लिखा, अंदर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। आपने क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा? आप फरमाते हैं मैंने ये लिखा कि इतने लोगों को दूर से क्यों परेशान करते हो, इनको क्यों बुलाते हो, इनको रोको, जो कुछ वहां बुला के दे सकते हो घर में भी दे सकते हो। है तवज्जो हो तो अर्ज करूं। मुझे मालूम है मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूं, बोर कर दूंगा, लेकिन आप बोर होंगे नहीं। कितनी दूर लोग आते हैं, इनको घर में बैठे बैठे अता कर दिया करो, इनको जहमत ना उठानी पड़े। तो हुजूर फिर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने क्या लिखा? कहा पहले तो तुझे ये बता दूं कि लोग दरबार फरीद के पास गए और हमने तुझे फरीद से मिलवा दिया। कहा उन्होंने क्या लिखा? अब मैं तवज्जो न हूं तो मैं बात नहीं पहुंच सकती है, एक बार सुभान अल्लाह। कहा उन्होंने ये लिखा है कि तुम एक को नहीं रोक सके, तुम एक को नहीं रोक सके, हम इतने सारों को कैसे रोक सकते हैं? इनको आने दिया करो, आएंगे तो ही कुछ फैज मिलेगा। बुढ़िया ने कहा कि मर जाऊंगी, बच्चे मेरे मजलूम खा जाएंगे, बाबा साहब के नाम कर दी और बुढ़िया मर गई। कचहरी में आ गए कोर्ट में और समन जारी हो गया गिरफ्तारी के। बाबा साहब को कटहरे में लाया गया। जज ने पूछा आप फरीद हैं? जी मैं फरीद हूं। कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम है धक्के से जमीन अपने नाम की है, ये जमीन तुमने नाजायज ली है। क्यों भाई? तो आपने फरमाया कि जमीन से पूछो। क्या फरमाया? कि फैजान तुम बहुत पीछे काशी बहुत दूर बैठ गए, चले खैर तेरी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। काम निस्बत से है मुकद्दर से नहीं, खा इधर बैठ गए खाओ। तवज्जो, जमीन से पूछो। जज बड़ा हैरान है, उसने कहा जमीन से पूछो, जमीन बोलेगी। पहली बार वो सुन रहा है ना कि किसी कटहरे में खड़े हुए शख्स से लोग तो कहते हैं ना कि मेरे भाई से पूछो, इनकी मां से पूछो, सबूत लो, पेपर ये हो। आप फरमाते हैं छोड़ सारी बात, जमीन से पूछ। उसने कहा जमीन से पूछो, जमीन बोलेगी।
اب میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں جو بابر صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا جب اس نے کہا نا کہ زمین بولے گی، آپ نے فرمایا کہ فرید کی ہوگی تو بولے گی۔ اب بھی نہیں بولے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو غنی کا ہوگا وہ بولے گا۔ تو یہ اللہ والے تو زمین سے بھی قربانیاں کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ محترم حضرات، یہ ایسا خوبصورت عرس ہے جو ہوتا بھی میلاد شریف کے مہینے میں ہے۔ بہت کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، میں خطاب کرنے نہیں آیا تھا، میں خود یہاں سے خیرات لینے کے لیے حاضر ہوں، میں خود برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ ان کی کرم نوازی ہے جو ایک اعزاز کے ساتھ مجھے طلب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میلاد پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے چلوں گا اور اجازت چاہوں گا۔ میلاد شریف سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے، حضور کی بات نہ ہوئی تو پھر کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ ربیع الاول شریف شیطان کا کام ہے شیطانی، یا اور بھی کوئی کام ہے اس کا؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطانی، اور کچھ نہیں۔ شیطان کی شیطانی یہ ہے کہ جب آپ 10 محرم الحرام کو شہید کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں، تو شیطانی یہ ہوتی ہے کہ یہ خلاف شرع کام ہے۔ اسلام میں 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہر سال تم 10 محرم کو اتنا یہ کیوں یہ سلسلہ ہوتا ہے؟ عرض یہ ہے کہ وہ ایک فطرتی کیفیت ہے۔ اچھا جی، 3 دن کا سوگ ہے، اب یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، شریعت میں باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ اور جب 12 ربیع الاول آئے تو شیطان کی شیطانی یہ ہے کہ اس دن تو حضور کا وصال ہوا ہے، اس دن تو حضور کا، اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ اب وہ پچھلا چورن ختم، اسلام میں 3 دن سوگ والا ختم۔ اب یہ وصال کا دن ہے، لیکن میں اپنی بھولی قوم پہ بھی قربان جاؤں، یہ آگے سے بولتی نہیں ہے کہ 3 دن سوگ ختم ہو گیا نا۔ اب تو جشن ہے، حضور کی ولادت ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دن حضور کا وصال ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو، صحابہ رو رہے تھے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ بھائی توجہ کریں، دربار غنی کہ اس عزت والے دربار میں بیٹھ کے اس عرس کی خیرات سمجھ کے اس بات کو پلے باندھیے، اور پہلے ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، حضور سرور عالم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے 12 ربیع الاول شریف، اور اپریل کے مہینے میں صبح کے 4:28 پہ حضور جانے تشریف لائے۔ حضور کی جلوہ گری اس کائنات عالم رنگ و بو میں 2 انداز میں ہے، ایک ہے جسمانی طور پہ اور دوسری ہے روحانی طور پہ۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، حضور سرور عالم 12 ربیع الاول کو وصال نہیں ہے، مان لیا، آپ کے لیے مان لیا۔ آپ حضور کے وصال کو اگر یہ کہیں کہ صحابہ رو رہے تھے، صحابہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ حضور معاذ اللہ مر گئے ہیں، تو پھر فاروق اعظم کا قول آپ فرما
फरमाते हैं तलवार नंगी हाथ में है कि अगर आज किसी ने ये कहा कि हुजूर मर गए हैं तो मैं उसका सर कलम करके रख दूंगा। फारूक आजम का ईमान और जज्बा बता रहा है कि हुजूर जिंदा है। अल्लाह अकबर। सहाबा हुजूर के मरने की वजह से नहीं रो रहे हैं। और तो और आइए मैं आपको थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट ले चलता हूँ। एयरपोर्ट पे आप अपने किसी बेटे भाई को रुखसत कर रहे हैं और पीछे खड़े होकर रो रहे हैं। आपसे पूछता हूँ कि क्यों रो रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो भाई चला गया। भाई क्यों दुनिया से चला गया? नहीं, वो परदेश में चला गया। भाई मर थोड़ी गया है। उसने कहा कि हम उसी को होता है जिसका कोई परदेश में जाता है। तेरा जाता तुझसे पूछते, तुझे हम का पता होता। हमें हमसे पूछ। मालूम ये हुआ कि लोग रोते सिर्फ मरने पे नहीं है, किसी के बिछड़ने पे भी लोग रो जाया करते हैं। सहाबा रो रहे हैं, मरने पे नहीं। याद रखिएगा, मरने पे नहीं। सहाबा इसलिए रो रहे हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर अपना गम पी गए हैं और आंखों में जरा से आंसू है। सिर्फ इसलिए है कि सोने मुसल्ले पे आप खड़े होते थे, पीछे अबू बकर करता था। वल्लैल इज़ा यग़शा वाली आयतों की तिलावत अबू बकर पीछे पीछे करता रहता था। जनाब बिलाल इसलिए रो रहे, सोने अशहदु अन्ना मुहम्मदन कहता था, आपको देखता था। अब जब आप नहीं होंगे तो तड़प के मर जाऊंगा। सिद्दीक़ा कायनात अम्मा आयशा रो रही है, सोने मैं किसकी ज़ुल्फ़े वल्लैल में कंघियां किया करूंगी, मैं किसके लिबास में तेवर लगाऊंगी। सोने आप दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह पर मरने पे कोई नहीं रो रहा है, सिर्फ हुजूर की जुदाई पे रो रहे हैं। जनाब सलमान फारसी रो रहे हैं कि फारस से मैं आया था, मुझे तो आपने सीने से लगाया। या रसूल आपको लगाया तो उसे कौन सीने से लगाएगा? सहब रूमी रो रहे हैं, सोनिया रूम से मैं चला था, मुझे आगोश रहमत में आपने दिया था। आज आप नहीं होंगे, कौन आगोश रहमत में देगा? जनाबे सहाबे किराम रो रहे हैं। और तो और हुजूर जाते वक्त फरमा रहे हैं, सहाबा आंखों में हुजूर के रो रहे, हुजूर रो रहे। आका आप क्यों रो रहे? फरमाया मुझे मरने का गम नहीं है। मुआज़ इब्ने जबल को यमन में गवर्नर बना के भेजा है, रो इसलिए रहा हूं जब वो आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो उसका दिल चिर के रह जाएगा, उसका दिल परेशान हो जाएगा। हुजूर के सहाबा मरने पे नहीं रो रहे थे, सिर्फ हुजूर की जुदाई पे रो रहे थे। लोगों फिर भी ये अर्ज करता हूं, उनके सामने हुजूर जिस्मानी तौर पे आए थे और जिस्मानी तौर पे वापस जा रहे थे। हमारे सामने हुजूर जिस्मानी तौर पे नहीं आए हैं, हमारे सामने जब से हमने आंख खोली है हुजूर रूहानी तौर पे आए हैं। और जब से आए हैं कभी लौट के गए ही नहीं है। जब से आए हैं जब से आए हैं कभी लौट के गए ही नहीं है। इमरान भाई खैरियत है ना? माशाअल्लाह। दूसरी बात, हुजूर जब से आए हैं कभी लौट के गए नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा और किसी तरफ ध्यान नहीं जाता। हाले दिल के सोना है, हाले दिल के सोना है, आपके
जवानी में बैठने वालों अपनी आवाज को इतना बुलंद कीजिए, इतना बुलंद कीजिए, इतना बुलंद कीजिए, दरबार आलिया गनी में बैठकर आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए कि इज्जत वाले सरदार से ये आवाज निकले। ये आवाज निकलने के बाद सीधी सैयदना अब्दुल्लाह शहजादी की मजार की हाजिरी देने के बाद सीधी चली जाए जनाब शहबाज कलंदर पाक के दरबार को सलाम पेश करने के बाद ये आवाज सीधी शहबाजी ताबई को सलाम देने के बाद ठट्ठा के अंदर बुजुर्गों को सलाम करने के बाद ये आवाज सीधी फरीद फरीद करती हुई चली जाए और दरबारे फरीद से सलाम देने के बाद शहंशाह पाकिस्तान जनाब हजरत दाता हजरत सरकार को सलाम पेश करे और सफियों की आवाज रावी दीवान के किनारे से होती हुई ये आवाज सीधी जाए जनाब वाला सीधी जाए जनाब हिंदुस्तान के अंदर बरेली के बादशाह इमाम अहमद रजा से फैज लेने के बाद ये आवाज सीधी मेरे आपके शहर कामिल हुजूर इमाम रब्बानी फसानी को सलाम करे और फिर उसके बाद चिश्तियों के इमाम ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को सलामी दे और वहां से ये आवाज मीरा मीरा करती हुई जाए बगदाद मोहल्ला में जनाब शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा जनाब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अल्लाह अल्लाह वहां से ये आवाज सीधी चली जाएगी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के दरबार करबला में, करबला से नजफ से शाम में, शाम से ये आवाज सीधी चली जाएगी मक्कातुल मुकर्रमा के फेरे लगाने के बाद बकीए पाक की हाजिरी पेश करने के बाद और फिर रोज़े रसूल पे हाजिर हो सबसे पहले आबरूए इस्लाम शौकत इस्लाम उमर फारूक को सलामी पेश करेगी। उसके बाद सिद्दीक अकबर को सलाम देगी। नक्शबंदियों को पहले इमाम अबू बकर सिद्दीक अबू बकर को सलाम देने के बाद मेरे अदाब की आवाज हुजूर के कदमों में इंतजार में बैठ के अदब के साथ बैठ के क्योंकि वो मकाम है बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर जिब्रील को जो कहते हुए पाया गया अपनी पलकों से दरियाओं पे दस्तक देना ऊंची आवाज हुई उनका शर्माया गया हुजूर के दरबार में जब करम फरमाने आपको हुजूर फरमाए फरहान सैफी तेरी आवाज क्या बोलना चाहती है अल्लाह अल्लाह ऐ गुलामो ऐ सैफी और नक्शबंदी और कादी हो चिश्तियों सोहबतियों ऐ अब्दुल गनी के दीवानों क्या बोलने आयो मेरे दरबार में। हम कहेंगे सोना रबी नजर फिरा गया है हमारी गलियों बाजार फिर सज गए हैं। हम ये भी मानते जानते कि आप अमीरों के घर में शौर से नहीं जाते गरीबों की कुटिया में जलवा करते हैं। हलीमा की कुटिया गवाह है आप हलीमा की कुटिया में करम फरमा हो गए सोने हमारे घर इतने अच्छे नहीं लेकिन फिर भी हम ये कहने आए हैं कि मेरे सोने घर को मेरे जिसकी ये ख्वाहिश है कि हुजूर मेरे घर में खाली 2 मिनट के लिए कदम रंजा हो जाए जरा जोर से सुभान अल्लाह सिर्फ 2 लम्हे के लिए अगर हुजूर जलवागर हो गए तेरा घर भी जन्नत ही बन जाएगा। और ये याद रख कि जिस घर में वो आ जाए फिर हलीमा का सर ऐसे हलीमा का मिजाज ये पहुंच जाता है कि लोग आधी रात को आके दरवाजा खटखटा के कहते हैं हलीमा बंदा औकात में रहे तो ठीक रहता है क्यों क्या हुआ कहा कभी चिराग के लिए तेल हमसे मांगती थी आज सारी रात इतनी फजूल खर्ची चिराग बुझा दिया कर रात को सोते वक्त ये तेल अच्छे दिन आ गए तो फिर काम आएगा। तो हलीमा कहती है नादानो कौन सा चिराग और कौन सा तेल जब से आमना की अमानत मेरे घर में आई है हमारे चिराग ही गुल हो गए हैं ये तो इस चांद की रोशनी है। सुने सुने घर को अब जरा मिल के कहिएगा आखिरी 2-4 मिनट रहते इजाजत पे छुट्टी हो गई जी चले। सुने
معجزات بھی ہے, قبولیت والا مقام بھی ہے, قبولیت والے ہاتھ بھی ہے. مل کے سارے بابا نے بدل کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں دیوانہ ہو گیا ہوں, تیری راہ تکتے تکتے. اور دیکھیں جس نے بھی حضور کی بات کی, شاہ صاحب قبلہ آپ بھی حضور کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں, اور یہ بابا جی علیہ الرحمہ صاحب عرس بھی, یہ بھی محمد کے چوکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب حضور کے در کے نوکر ہیں. اور حضور پھر جس نے حضور کی بات کی ہے اور اپنے اسٹیٹس رکھ دیا ہے اور حضور کی بات کی ہے, تو اس نے پھر یہی کہا ہے کہ میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے صاحب مزار کو گواہ بنا کے ذرا سبحان اللہ کی سلام. تیری بات صاحب مزار کو گواہ بنا لیں. سبحان اللہ. اور کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ صاحب مزار سن رہے ہیں تو میں سیدھی بات کر کے کہ سیدھی یہ بول دوں کہ سن رہے ہیں, نہیں. سن حدیث رسول کا حوالہ ہو. جانے عالم فرماتے ہیں جب بھی تو قبرستان میں جائے تو یہ کہا کر السلام علیکم یا اہل القبور, یا اہل القبر نہیں یا اہل القبور, یعنی تمام قبر والوں کو سلام ہو. کلو بریانی والا بھی تیری بات سن رہا ہے, سبزی والا منشی بھی تیری بات تیرا سلام سن رہا ہے, نائی بھی تیرا سلام سن رہا ہے, اور منشی بھی تیرا سلام سن رہا ہے, اور سبزی کا نائی موچی کسائی معاشرے کا ہر بندہ ہر مسلمان قبرستان میں تیرا سلام سن رہا ہے. اور نہیں سن رہا ہے تو خود ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا کیسے نہیں سن سکتا. تو صاحب مزار کو گواہ بنا کے کہ میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے. سبحان اللہ. اور تمہیں یہ کر کے ملا کیا ہے, یہ عرس سجا کے ملا کیا ہے؟ اس بات کو میں صرف آخری 2 منٹ میں یوں بیان کروں گا. چھوڑ نادام ملا کیا ہے, چھوڑ اس بات کو ملا کیا ہے. اتنا دیا ہے انہوں نے. سبحان اللہ ذرا اونچی آواز. اتنا دیا ہے انہوں نے, اتنا نوازا ہے کہ جب ملک میں سیلاب آیا تو میلاد بنانے والے سب سے آگے آگے پیش کیا. اتنا نوازا ہے. تو پھر میں یہ کہنے کے حق بجانب ہوں کہ کسی چیز کی کمی ہے نہیں آرزو بھی کوئی, کسی چیز کی طلب ہے. ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. یہ محفل جو ہو رہی ہے نا, یہ محفل اب میرا دل ایک اور بات کی گواہی دے رہا ہے. آپ اگر ٹھنڈا سبحان اللہ نہ کہیں نا تو پھر میں کہوں. میرا دل ایک اور گواہی دے رہا ہے کہ اب یہ محفل صاحب مزار یہاں سے اٹھا کے مدینے لے جا چکے ہیں. کسی چیز کی طلب ہے
دیا ہے کشی کھول بھرتے بھرتے اللہ سنا ہماری حاضری قبول فرمائے اور یہ اللہ والوں سے ہماری یہ لو لگی رہے اور خدا باقی پناہ عطا فرمائے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. بس ان بزرگوں کے ساتھ جوڑے رکھے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.